ہم چیخ رہے تھے کہ 40,000 ہے، یہ ہمارے ساتھ مان بھی نہیں رہے تھے. تو یہ غفلت کس کی تھی؟ فیض حمید کس کے آنکھوں کا تارا تھا؟ اور آج جب اسی ایجنڈے پہ عمل ہو رہا ہے تو اس کا تو مطلب ہی یہ ہے کہ یہ ایجنڈا متفقہ تھا. یہ آج کے حکمرانوں کا بھی وہی ایجنڈا ہے اور اسٹیبلشمنٹ کا جو فیض حمید کا تھا. شاید فیض حمید سے ان کی اپنی ذاتی چپکلش ہو، بیچ کی اپنی لڑائی ہو، لیکن جس طریقے سے اس نے پختونوں کی اس دھرتی پہ دہشت گردی کو پھر سے ری آرگنائز کیا، اس کے حوالے سے ان سے نہیں پوچھا جا رہا، ان کو اس بات پہ سزا نہیں دی جا رہی. اسی لیے تو ابھی تک وہ اپنے آب و تاب سے زندہ ہے. لوگ سوچ رہے تھے کہ کورٹ مارشل ہوگی، ایسی سزا ملے گی. کورٹ مارشل اتنی لمبی ہو گئی کہ سزا کو سننے کے لیے لوگ ترس گئے. لہذا وہی جو معاہدہ ہوا تھا اسی پہ عمل پیرا ہو رہا ہے. اور آج کا جو آپریشن کے بارے میں یہ پیشن گوئی ہو رہی ہے کہ چند دنوں کی بات ہے کہ تو جب لوگوں نے اپنے پاسون کر لیے اور پبلک نے یہ برملا کہہ دیا کہ ہمیں آپریشن نہیں چاہیے، تو آپ عوام کے امنگوں کے خلاف یہ بات کیوں کر رہے ہیں؟ 20 دفعہ انہوں نے آپ کی بات مان لی، ایک دفعہ تو عوام کی بات بھی سنو نا. وہ کہہ رہے کہ میں گھر بار نہیں چھوڑنا چاہتا. 7 سال کے لوگ یہاں پہ پڑے ہیں، در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. اب بات سیدھی سادی ہے کہ لڑائی جس بات کی ہے اور جس طریقے سے اور لوگوں کو بھی ٹارگٹ بنایا گیا، کچھ وقفہ ہمارے ٹارگٹ کلنگ جو NP کو بنا رہے تھے اس میں وقفہ ضرور آیا، لیکن بات ایک ہی ہے کہ اس دولت پہ قبضہ کرنا ہے، مائنز منرلز، اس حوالے سے وسائل کو قبضے میں لینا ہے، اور جو تحفظ ہمیں آئین میں ملا ہے اس کو رول بیک کرانا ہے. یہ بیسک ان کا ڈیمانڈ ہے، اور یہ ڈیمانڈ وہ کئی بار کر چکے ہیں. NFC وارڈ اس لیے نہیں ہو رہا کہ وہ مان نہیں رہے. اگر وہ ہمارے ان معدنیات کو اس طریقے سے قبضے میں کرنا چاہے تو پھر ہم کیا کہیں کہ یہ تو امریکہ بھی کر رہا تھا اور یہ ہمیں کہہ رہا تھا کہ دہشت گرد بھی یہ کر رہے ہیں. تو جب ہمارے اپنے لوگ ہم سے چھین رہے، یہ کون ہے؟ اور کیا ہم اس دھرتی کے باسی نہیں ہیں؟ یہ ہمارے آبا و اجداد کی زمین نہیں ہے؟ کیوں ہمیں بے گھر کر رہے ہو؟ کیوں ہمیں اپنے مٹی پہ رہنے نہیں دے رہے ہو؟ یہی وہ باتیں ہیں جو ہماری ذہن میں بار بار آ رہی ہے کہ شاید ہم نے جو آئینی جدوجہد کی یہ ان کو برا لگا، اور آج وہ مائنز اینڈ منرلز بل کے ذریعے واپس کرنا چاہے تو اس میں اس کو وہ کامیابی نہیں ملی، ایکسپوز ہوا. تو اب انہوں نے ایک کمیٹی بنا دی، اور کمیٹی یہ بنا دی کہ آپ پوچھ لیں، ہم جرگے کو اثر-نو بحال کرتے ہیں، ان سے پوچھ لیں. جب جرگہ بحال کرنے کی بات کرتے تو 18 امینڈمنٹ کو رول بیک کرنے کی بات کر رہے ہیں. اور جب 18 امینڈمنٹ کا جو بانڈ ہے وہ ایک دفعہ ٹوٹ جائے تو اس کے پیچھے پھر جو 25 امینڈمنٹ جو ہوئی ہے پھر اس کو پاڑنے کی بات کر رہے ہیں. اس طریقے سے قبائلیوں کو اپنے قبضے میں کرنا چاہتے ہیں کہ ان کی سرزمین میں جو بھی معدنیات ہیں یہ ان کے قبضے میں ہو. تو اس کے لیے ایک بہانہ ڈھونڈا جا رہا ہے. آپریشن کرنے کی اگر بات ہے تو اب تو ہمارے لکی مروت میں لوگ خود اٹھ کھڑے ہوئے، وہ دہشت گردوں سے مقابلہ کر رہے ہیں. اگر ایسی کوئی بات ہے تو پھر یہ بات بھی کر دیں کہ جو آپریشن کے موڈ میں ہے وہ ذرا یہ علاقہ خالی کر دے کہ عوام اپنی حفاظت خود کرے. یہ تو ایسی بات ہو گئی. اگر محافظ کی موجودگی میں قوم کو اپنی جگہ چھوڑنا پڑے اور ان کو مرنا پڑے تو پھر وہ کون سا راستہ اختیار کریں گے؟ لہٰذا ہم ایک یہ بات ان کو ضرور کرنا چاہتے ہیں کہ ہم امن کی بات کرتے ہیں، آپ کو تسلیم نہیں ہے. ہم قانون کی بات کرتے ہیں، آپ کو منظور نہیں ہے. ہم یہاں پہ آئین کی بات کرتے ہیں، آپ کو منظور نہیں ہے. ہم نے آئینی جدوجہد کر کے قومی حقوق جو ہمارے یہاں پہ معدنیات ہے ان کا کنٹرول ہمارے ہاتھ میں آئینی طور پہ ہے، آپ اس کو رول بیک کرنا چاہتے ہیں. ہمیں کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ اگر ہندوستان اور پاکستان کی لڑائی وہ 3-4 دن میں اس کا سیز فائر ہو جاتا ہے، اور پھر ایران اور اسرائیل کا 1 مہینے میں جس میں امریکہ نے خود بھی اٹیک کیا اس کا سیز فائر ہو جاتا ہے. میرے 45 سال کی لڑائی کا سیز فائر کب ہوگا؟
اور میں کب تک فریاد کرتا رہوں گا؟ اب تو لوگ بھی یہ کہنے لگے کہ شہید ہو جاتے ہیں اور لوگ واویلا کر لیتے ہیں اور پھر یہ آرام سے بیٹھ جاتے، پھر ایک شہید کی باری آتی ہے اور یہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو کیا یہی بات اپنے سامنے رکھے کہ آپ ہمیں اس طریقے سے جینے نہیں دو گے؟ یعنی الیکشن 3 دفعہ آپ نے ہم پہ زبردستی ہرایا، اسٹیبلشمنٹ نے کھل کے ہمیں ہرایا، چھپا بھی نہیں، یعنی اپنے بندوں کو پولنگ سٹیشنوں میں اندر کیا اور بنے بنائے جو ہمارے وہاں پہ ووٹس تھے ان کو تبدیل کیا اور یہ کہا کہ اب تمام نکل جائیں، اور یہ اپنے وردی میں اپنے موجودگی میں انہوں نے یعنی رزلٹ کو، نتیجے کو بدل دیا۔ ہم جمہوری لوگ تھے، ہم یہ سمجھے کہ انہوں نے ظلم کیا ہے، لیکن جمہوریت کی خاطر ہم برداشت کرتے رہے اور ہم مقابلہ کرتے رہے۔ پھر باری آئی، پھر انہوں نے ہرایا، پھر باری آئی، پھر ہرایا۔ اس دفعہ تو کل کے پیسوں پہ لے رہے تھے کہ مجھے اتنے پیسے دو کہ آپ کو جتواؤں۔ یہاں پہ کتنے پیسے دینے والے لوگ جیت گئے؟ کس کو پیسے دیے وہ لوگ معلوم نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ کو دیے، فوج کی نگرانی میں یہ الیکشن ہو رہے تھے نا، ان کو دیے نا۔ تو پیسے لے کے نتیجے تم تبدیل کرتے ہو، عدالتوں کے فیصلے تم اپنی مرضی سے کراتے ہو، اور پھر ہم سے یہ گلا کہ آپ کی زبان۔ تو جب ہمارے ساتھی مرے اور ہم اس وقت بھی وہ زبان استعمال نہ کرے جو آپ کی سمجھ میں آئے تو پھر کیا کریں؟ کدھر جائیں؟ ہم تو آپ یہاں پہ سارے لوگ آپ گواہ ہیں، ہماری حکومت تھی، دہشت گردی تھی، کوئی تو ایمانداری سے بات کرے۔ ہم سے قبل بھی کوئی ایسی پارٹی تھی جو دہشت گردوں کے خلاف لڑی، ہمارے بعد بھی کوئی ایسی پارٹی تھی جو لڑی، پھر بھی اسٹیبلشمنٹ کو ہماری یہ بات کیوں پسند نہیں آتی؟ اس لیے کہ ہم گڈ اور بیڈ کی بات نہیں مانتے، ان کو یہ تکلیف ہوتی ہے۔ ہم نے مذاکرات بھی کیے، کامیاب رہے، اور آپریشن بھی کی، کامیاب رہا، اور ہم نے کل کے ساتھ دیا، چپ کے بات بھی نہیں کرتے۔ اور تم اسٹیبلشمنٹ آنکھیں چرا کے ان لوگوں کا ساتھ دے رہو جو کہ ہمیشہ تمہیں میدان میں اکیلا چھوڑ کے پھر تمہارے مذاق بھی اڑاتا۔ تو اس کی مطلب تو یہ کہ آپ اس زبان پہ سمجھتے ہیں، وہ زبان لوگوں کو اپنانا ہوگا۔ یعنی اگر ہم امن کی بات بھی کرتے ہیں، حکومت میں رہتے ہوئے ہم نے 1200 شہادتیں دی، ہمارے لوگ شہید ہوئے، پھر اس کے بعد بھی آج ہمارے لوگ شہید ہو رہے ہیں، تو کیا ہم مولانا خان زیب کی شہادت کو اس طریقے سے بھول جائیں گے؟ اب بس بات اس پوائنٹ پہ پہنچ چکی ہے کہ 1200 شہداء، اور میں تمام شہداء کی بات کروں گا۔ 1200 شہداء تو ANP کے ہیں، لیکن اس دھرتی کے تمام شہداء میرے شہداء ہیں۔ میں تمام شہداء کی بات کروں گا جو عام دھماکوں میں شہید ہوئے اور لوگوں کو ٹارگٹ بنایا گیا، مسنگ پرسن ہے۔ ان تمام کے حوالے سے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ نے اتنی سب کچھ کریا تو آپ یہ مولانا خان زیب کی شہادت، اب ہم اس پہ تم سے یہ بات ضرور چاہتے ہیں کہ یہاں پہ ہمیں وہ قاتل دو۔ آج تک تم نے ایک قاتل کو نہیں پکڑا، اور جس دہشت گرد کو پکڑا تو پھر آپ نے ہم سے کہا، چونکہ میں خود اس درد سے گزرا، کوئی مجھ سے پوچھے تو میں ڈیٹیل بتا دوں گا، میرے بیٹے کو قاتل کو پکڑا گیا تو مجھے کہا گیا کہ اس پہ دعویٰ کرو۔ تو کیا اس سے میری ذاتی دشمنی ہے؟ ایک دہشت گرد میرے بیٹے کو مارتا ہے، اس لیے مارتا ہے کہ میں اس حکومت کا ترجمان تھا، اس لیے مارتا کہ میں حکومتی اسٹیبلشمنٹ کا بیانیہ ساتھ لے کے چل رہا تھا، اس نے میرے بیٹے کو شہید کیا۔ تو اسٹیٹ اتنی بھی ذمہ داری نہیں نبھاتا کہ شہید کے قاتل کو پکڑا ہے تو سزا دو نا، مجھے کہتے ہو کہ دعویٰ کرو، یعنی میرے اس کی ذاتی دشمنی بنے۔ تو میرے ان سے ذاتی دشمنی نہیں، میں کل کے کہہ رہا ہوں، آپ تمام ساتھی یہ ریکارڈ پہ لائیں کہ میری کسی سے ذاتی دشمنی عوامی نیشنل پارٹی کی کسی سے نہیں ہے۔ ہماری سوچ کی لڑائی ہے، فکر کی لڑائی ہے، دھرتی کی لڑائی ہے، امن کی لڑائی ہے، اور ہم نظریے کی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ اگر تم ہمیں نظریاتی طور پہ برداشت نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں امن چاہتا ہوں، تم امن کے دشمن ہو، تو امن کے دشمن میرے دشمن، اس میں تو کوئی دوسری بات نہیں ہے۔ لہذا عوامی نیشنل پارٹی کے ساتھ اس دھرتی پہ جو ظلم ہوا ہے یہ سارے لوگوں کی نظروں میں ہے،
میں میڈیا کے ساتھیوں سے یہ گزارش کروں گا کہ یہ ہمارا مقدمہ ہے, آپ ہم سے مل کے یہ مقدمہ لڑے, آپ بھی اس دھرتی کے بیٹے ہیں. خدارا وہ زبان کوئی استعمال نہ کرے جس میں دہشت گردوں کو پناہ ملے اور دہشت گردوں کے خلاف قوتیں کمزور ہو جائیں. اور یہ لوگ مجھے مارنا چاہتے ہیں کہ یہاں سے امریکہ خوش ہو جائے گا کہ مائنز اینڈ منرلز کے کاروبار وہ کر لیں گے. پہلے ڈالروں کا کاروبار تھا, روس امریکہ کی لڑائی تھی, ہمارے یہاں پہ جو سہولت کار تھے وہ ڈالر کما رہے تھے. ضیاء الحق کی بات کھل کے ہے. اور آج وہی صورتحال ہے, صرف پارٹنر بدل گئے, چین اور چین کے ساتھ امریکہ. اب یہ لڑائی اس طریقے سے لڑی جا رہی ہے کہ پھر میدان یہی ہے اور پھر ہمیں مارا جا رہا ہے اور ڈالر کمائے جا رہے ہیں. یہ کون سا دہشت گرد ہے بے غیرت کہ اٹک کے اس پار نہیں جاتا؟ یہ کون سا دہشت گرد ہے کہ سندھ نہیں جاتا؟ جب یہ چاہتے تھے تو سندھ میں تو ایک ہی الطاف حسین کافی تھا, بند بوریوں میں لاشیں. لیکن جب انہوں نے کہا کہ بس وائنڈ اپ تو وائنڈ اپ. تو یہاں پہ بھی وہ لوگ ہیں جو ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, تو ان کو کہہ دے کہ یہ وائنڈ اپ کر لے, بس یہ تماشا بند کر دے. تو انہوں نے اس دفعہ ٹان لیا ہے کہ سارے پختون قوم کو, آپ یقین کریں کہ ایک ایک ضلع کی بات آپ کو میں بتا دوں تو آپ بھی یہاں پہ محفوظ نہیں ہیں. ایک پشاور کی بات بتا دوں, اتنے دہشت گرد ہیں کہ سارے صوبے کو سپلائی کر رہے ہیں. میں متنوں کی بات کر دوں, حسن خیل کی بات کر دوں, یہاں پہ ہمارے نواحی گاؤں جو ارمڑ ہے ان کی بات کر دوں, یہاں پہ انہوں نے پوری اماج گاہ بنائی ہوئی ہے اور یہاں سے سپلائی کر. مردان میں اتنے لوگ ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. آپ کس کو مار رہے ہیں؟ یہ کدھر ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نکل جاؤ, مائنز منرلز کے علاقے سے نکل جاؤ, اور یہاں پہ وہ بس رہے ہیں تو ان کو کچھ نہیں کہہ رہا. پنجاب میں 72 دہشت گرد تنظیمیں ہیں, ہم چیخ چیخ کے تک گئے, آج بھی وہ ہیں, تو ان کو کیوں ختم نہیں کر رہے؟ کس کا تماشا دیکھ رہے ہیں؟ تم دہشت گردوں کے خلاف ہو, صاف کہہ دو کہ دہشت گردوں کے ذریعے تم عوام کو تنگ کر رہے ہو, پرامن لوگوں کو تنگ کر رہے ہو. اور آج یہاں تک بات پہنچ گئی ہے کہ جو لوگ مار رہے ہیں ان کو بھی اجرت ملتی ہے اور ان کی طرف سے ملتی ہے, یہ بھی ریکارڈ پہ ہے. تو یہ کیا کرنا چاہتے؟ خود بھی مارے, ہم آپریشن کر رہے ہیں, دہشت گرد بھی مارے, وہ بھی وارے نہ رہے, قوم یہاں پہ نہ بسے, کیونکہ یہ دولت ہمیں دو. دولت تو ایک بات سیدھی سادھی بتا دوں, میں پھر آپ کو سوال کا جواب دوں گا کہ اگر آپ دولت کی بات کرتے ہیں, یہ تو ہم سے یہاں پہ جو بھی طالب آزمایا وہ ہم سے لڑا, ہمیں مارا بھی پیٹا بھی, لیکن آخر کار ان کو ہارنا پڑا. مغل آئے تو یہاں سے بھاگ کے گئے, ہمیں مارا پیٹا, ہم نے اپنی دھرتی نہیں چھوڑی. اس کے بعد سکھ آیا, اس نے ہمیں مارا پیٹا سب کچھ کیا, لیکن بھاگ کے گیا. یہ دھرتی ہمارے ہاتھوں میں ہے, ہم نے جان دی, ان کو یہاں پہ ٹکنے نہیں دیا. انگریز آیا, یہ انگریز کے تنخواہ دار تھے اور ہم انگریزوں سے لڑے. انگریز گئے, یہ جگہ ہماری ہے. پاکستان نہیں تھا تو بھی یہ پختونوں کی دھرتی تھی اور یہ معدنیات ہمارے تھے. آج پاکستان ہے, ہم پاکستان کی چوکاٹ میں رہ کے سیاست کرتے ہیں تو یہ اس کی ہمیں سزا دیتے ہیں. پنجاب کے معدنیات محفوظ, ان کے تحفظات کوئی تحفظات نہیں, وہ امن سے جی رہے ہیں, حکومت کریں. سندھ کی سب کچھ ٹھیک ہے. اگر خیبر پختونخوا کی دھرتی پہ تو تمہیں کچھ بھی منظور نہیں ہے, اور پھر ہماری صوبائی حکومت بھی ان کے ہاتھوں میں کھیل رہی ہے اور مرکزی حکومت بھی ان کے ہاتھوں میں کھیل رہی ہے. دونوں حکومتیں کھلونا ہے اور انہوں نے پختونوں کے خون پہ یہ کمائی کر رہے ہیں. لہذا ہم مولانا خان زیب شہید کی اس وقت جنہوں نے شہید کیا ہے, ہمیں وہ قاتل چاہیے, وہ قاتل ہمارے حوالے کرے, ان قاتلوں کو بے نقاب کرے. اور ایک بات بھی یہ بھی بتا دوں کہ ایسے قاتل نہ ہو جس طرح آرمی پبلک سکول کے قاتلوں کو ہم نے پکڑ لیا. جب پتہ چلا تو وہ فوٹوز جو تھے وہ کئی پرانے دہشت گردوں کے انہوں نے نکالے تھے, اور وہ وزیرستان میں ایک لڑائی ہوئی تھی تو اس میں مارے گئے تھے, اور وہ فوٹو چھاپ دی کہ ہم نے بچوں کے جو ہے وہ بدلہ لے لیا. فیک فوٹوز نہیں چلے گی,
سچ سچ بتا دو ہم اس دھرتی کے بچے ہیں, ہم سے وہ کھیل نہ کھیلو جو دشمنوں سے لوگ کھیل کھیلتے ہیں, اور ہمیں اس امن کے نظریہ جو ہم نے اپنایا ہے ہمیں اس پہ مجبور نہ کرو کہ ہم امن کے بجائے پھر کوئی اور بات کرنے لگے, آئین کی بجائے ہم کچھ اور بات کرنے لگے, اور پھر قانون کے بجائے ہم کوئی اور بات کرنے لگے. اور اگر ہم کوئی اور بات کرنے لگے تو پھر یہ نہ کہنا کہ یہ باہر کے لوگوں کی بات ہے, یہ تمہاری ہی بات, تم ہمیں مجبور کر رہے ہو. پھر ہندوستان کا نام لو, پھر افغانستان کا نام لو, امریکہ کا نام لیتے ہوئے تم تکتے ہو کیونکہ وہاں پہ ڈالر ہے. اور اب تو اس کے لیے امن ایوارڈ بھی چاہیے ٹرمپ کے لیے جس نے ساری دنیا کو تباہ و برباد کر دیا, اس کے لیے امن ایوارڈ. اور امن ایوارڈ تو اس لیے کہ پختونوں کے خون پہ ان کو ڈالر مل رہے ہیں. لہذا یہ بات اپنی ذہن نشین کر لے, ہم ٹھیک ہے ہمارے بچے شہید ہو گئے, خان زیب بھی شہید ہو گیا, ہم بھی شہید ہو جائیں گے, اس بات کو نہیں چھوڑیں گے کہ ہماری دھرتی پہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو ہم بے نقاب کریں گے. اول تو یہ کہ یہ خود سنبھل جائے اور وہ بات کر دے جو قوم چاہتی ہے. امن کے حوالے سے ہم چاہتے ہیں کہ نہ آپریشن چلے گا نہ مذاکرات چلے گی. تم نے مذاکرات کیے, لوگوں کو تباہ کیا. اب قوم کہہ رہی ہے, وزیرستان نے کہہ دیا, ترا نے کہہ دیا, باجوڑ نے کہہ دیا, کل کو مومند وہ بھی پاسون کر رہے ہیں, سارا قوم چیخ رہا. تم قوم کی بات نہیں مان رہے, ڈالر دیکھ کے تمہارے آنکھیں بند ہو جاتی ہیں. قوم کی بات سنو, شاید کل تمہیں ڈالر والے پھر نہیں بچا سکیں گے. ایسا نہیں ہے, خدا کی قانون اور خدا کی طاقت وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے. اوپر سے خدا کی طاقت ہے اور نیچے عوام کی طاقت ہے. اتنے عوام کو تنگ نہ کرو کہ شاید تمہیں پھر اس بات پہ پچھتانا پڑے. ہمیں خوشی ہے کہ تم نے ہندوستان کہتے ہیں ہم نے شکست دی, اچھی بات ہے, ہمارا ملک ہے پاکستان, تم نے کمال کر دکھایا وارے نیارے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے, وہاں پہ تو ضرورت تھی کہ تم امن لاتے. اس بارڈر پہ تو تمہیں جنگ نہیں چاہیے, نہ ٹرمپ کو اس وہاں پہ جنگ چاہیے نہ ٹرمپ کو یہاں پہ جنگ چاہیے. اور تمہیں بھی یہاں پہ چاہیے کہ ٹرمپ تمہیں اس وقت ڈالر دے گا جب جنگ لڑائی یہاں پہ ہوگی. تو بس میں اس بات کو کہ خان زیب جو کہ ہمارے شہید ہیں ہم اس کو کبھی نہیں بھولیں گے. ہم یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ جو احتجاج کی بات ہے, ہم اس موقع پہ ایک جرگہ ہم بلا رہے ہیں, اور یہ ہمارا جو جرگہ ہے وہ قومی امن جرگہ, جو قومی امن جرگہ ہے, اور اس جرگے میں 26 جولائی کو یہاں پہ باچا خان مرکز میں 10 بجے ہوگا, اور اسی میں تمام مکتب فکر کے لوگوں کو بلائیں گے, مرج ایریا کے خصوصی لوگوں کو بلائیں گے. اور ہم نے اس لیے یہ ایمرجنسی میں بلایا, یہ ہمارا لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے احتجاج نہیں کیا. ایمل ولی خان صاحب نے جو تھنک ٹینک بلایا یہ احتجاجاً ہم نے بولا, یہ احتجاج تھا کہ ہم اپنے ساتھیوں سے مشورہ کریں کہ اس وقت ہم کیا کریں. پھر ہم نے فیصلہ کیا, اسی میں فیصلہ ہوا کہ وزیر اعظم کو خط لکھ کے, جو کہ ایمل ولی خان صاحب ان سے ملے, ملاقات کی, اور اس میں ہم ان سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ایک سپریم کورٹ کے جج کی نگرانی میں جوڈیشری کمیشن قائم کیا جائے, اور اس شہید کے گھر کا ایک فرد اس میں شامل ہو, تاکہ اس میں ہمیں پتہ چلے کہ آپ کس سمت جا رہے ہیں. اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ کچھ ہمارے اپنے معلومات بھی ہیں, اگر تم نے فیک معلومات دیے تو پھر وہ بات سامنے لائیں گے کہ ہوا کیا ہے اور کس طریقے سے ہوا ہے. سچ سچ بتاؤ. جب ہم کہہ رہے ہیں کہ کمیشن بنائے تو کمیشن کے تحقیقات تک تو ہمیں انتظار کرنا ہے, یہ ایمرجنسی بنیادوں پہ کی جائے. اور اس کے لیے ہم نے جو جرگہ بنایا ہے اس جرگے میں ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ اب اس احتجاج کو قومی سطح پہ ہم کیسے آگے لے کے چلے. پاسون ہے جو ضلعوں میں احتجاج ہو رہا ہے, عوامی نیشنل پارٹی اس کو سپورٹ کرتی, اور عوامی نیشنل پارٹی ہر ضلع میں موجود ہے اور اس پاسون کا حصہ ہے. اور ہم ان تمام پاسون کے شرکاء کو سلام پیش کرتے ہیں کہ اپنے دھرتی کے لیے, امن کے قیام کے لیے آپ لوگوں نے اپنی جان کا پرواہ کیے بغیر میدان میں نکلے ہیں. ہم ان کو
خراج تحسین پیش کرتے ہیں. یہی ایک موقع ہے کہ ہم تمام قوم اکٹھی کھڑے ہو, اور یہی ہم احتجاج کے حوالے سے ہم جو لڑ رہے ہیں یہ پوری قوم کی لڑائی ہے, پوری قوم کی جنگ ہے. یہ جو ہم مدنیات کی بات کرتے ہیں, جو یہاں پہ آئین کی بات کرتے ہیں, صوبائی خود مختاری کی بات کرتے ہیں, یہ یعنی قومی لڑائی ہے. کوئی ہم سے یہ سوال کرے کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں, تو ہم قوم کو آواز دے رہے ہیں کہ بس یہ نہیں کہتے کہ ہمیں ووٹ نہیں ملا, ہم یہ فریاد نہیں کرتے, ہم یہ بھی نہیں کرتے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں زبردستی ہرایا, ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ ہمیں اسمبلی میں جانا ہے. ہم نے تمہاری اسمبلیاں بھی دیکھ لی, تمہارا سینٹ بھی دیکھ لی, ربڑ اسٹمپ کے طریقے سے استعمال کر رہے ہو, عدالتیں بھی دیکھ. ہمیں پتہ ہے کہ تمہارا سب کچھ تمہارے ہاتھ میں ہے. اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہا ہوں. رک جا, رکنے کا وقت ہے, ٹھہر جا, قوم سے محبت کر, آئین کے ماننے والوں سے محبت کر. اس دھرتی کو جانوروں جیسا جنگل نہ بنا کہ کل کو پھر یہ اتنا پھیل جائے گا کہ آپ کو بھی پتہ نہیں چلے گا کہ آپ کو کس طریقے سے لوگ مار رہے ہیں. ہم تو نہیں ہوں گے, امن کا نعرہ تو نہیں ہوگا, کیونکہ امن کے متوالوں کو تو تم مار رہے ہو. پھر ایسی قوت, جوان قوت ابھر کے آئے گی, وہ یہ سوال کرے گی کہ اب تو میرے لیے ایک اور راستہ نہیں ہے جب تک جو لوگ ہمیں مار رہے ہیں انہی کو کنٹرول کیا جائے. تو اس دن سے ڈرو. ہم نے جو باتیں کی اس دھرتی کے بیٹے کی حیثیت سے کی. میں اس صوبے کا ترجمان رہا ہوں. اب لوگ شہید ہو جاتے ہیں, وہ لوگ کدھر گئے کہ وہ پوچھتے بھی نہیں ہیں. کوئی تو میڈیا پہ سوال اٹھائے, اور میرے خان زیب کے حوالے سے یعنی جو میڈیا پہ خبر چلتی ہے عجیب طریقے سے چلتی ہے. ان کی زبان تکتی ہے کہ شہید کی بات کرے, عالم کے حوالے سے اس کی بڑائی کی بات کرے. وہ دینی عالم بھی تھا اور دنیاوی عالم بھی. تو اس طریقے سے, اور ہم ان سیاسی پارٹیوں سے بھی ان سے بھی کہتے کہ یہ وقت ہر ایک پہ آتا ہے. اس موقع پہ ہمیں متحد ہونا ہے. ہم کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتے کہ ایک ایک پارٹی الگ الگ ہو کے ان کو مار پڑے اور مارنے والے مزے کریں. یہ وقت ہے, سیاست بڑی یعنی یہاں پہ رسوا ہو گئی. سیاست سے کھیلنے والے ان کی حیثیت بڑھ گئی, وہ کچھ اور طریقے سے سوچنا چاہتے ہیں. ہم تمام سیاسی لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ وقت ہے کہ امن کی خاطر, اسمبلی کی خاطر نہیں, حکومت کی خاطر نہیں, ووٹ کی خاطر نہیں, جو جس کے جی میں آئے کرے, لیکن امن کی خاطر ایک ہو اور اپنی دھرتی کے اور بیٹوں کی مستقبل کو سنوارنے کے لیے ایک ہو جائے. اور یہ وقت ہے کہ تمام سیاسی لوگ متحد ہو کے, اور تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں, صرف سیاسی لوگ نہیں ہیں, یہاں پہ بہت سارے لوگ ہیں, سٹیک ہولڈر سب کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ اس جرگے میں ہم ان کو دعوت دیں گے تو پیار و محبت سے وہ یہاں پہ تشریف لائیں, اور اسی میں ہم لائحہ عمل تیار کریں گے جو قومی لائحہ عمل پر ہوگا, اور اسی پہ ہم منوان عمل کریں گے. اور جب وزیر اعظم کی رپورٹ آئے گی وہ سچ پہ مبنی ہوں گی تو قاتل سامنے آ جائیں گے, سچ پہ مبنی نہیں ہوں گی تو پھر اس کے لیے ایک الگ احتجاج زبردست کرنا پڑے گا.